بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله حمد و صلوات کے بعد قابل صد احترام علماء کرام، بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب، عزت اور احترام کے لائق علامہ غلام صغیر سعیدی صاحب، جو میرے پیر بھائی بھی ہیں، اور قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، موضوع بڑا اہم ہے، وقت مختصر ہے۔ میں آپ حضرات سے خاص طور پر پڑھے لکھے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو باتیں اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوا کروں گا، اس کی طرف پوری توجہ رکھیں۔ اگر آپ ناروں میں اپنا وقت ضائع کر دیں گے تو پھر بہت قیمتی باتوں سے معلوم ہو جائیں گے۔ ختم نبوت کا موضوع ہے۔ میں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ ہے ختم نبوت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور دوسرا بر صغیر کے قادیانی انگریزوں کے خود کاشتہ عہدے کے حوالے سے مسلمانوں کی تحریکیں اور کوششیں، کاوشیں، اس پر مختصر گفتگو کروں گا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کریمہ کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ ایک عبارت النص ہوتی ہے، ایک دلالت النص ہوتی ہے، ایک اشارت النص، ایک مقتضی النص ہوتی ہے۔ میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک واضح عبارت ہوتی ہے، جس طرح بھی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ واضح لفظ الفاظ ہیں، اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اور ایک عبارت میں دلالتاً ضمناً ثابت ہوتا ہے کوئی حکم، اس کو دلالت النص، باقی لمبی تفصیل ہے، اشارت النص، اقتضاء النص۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُم، یہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات ہیں۔ ان میں بھی ختم نبوت کا ثبوت ہے۔
لیکن یہ دلالت النص سے ثابت ہے، عبارت النص سے ثابت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ مدلل متقین سے، کہ متقین لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق اور نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے یؤمنون بالغیب، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی نبوت ہوتی یا کسی کتاب کا نزول ہوتا تو اللہ تعالی قبل کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بعد کا ذکر بھی کرتا، جس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس طرح مزید آیات بھی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، میں نے تو اس پر ایک مضمون لکھا تھا جو آیات قرآن پاک کی ختم نبوت کے حوالے سے مختلف آیات، تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس کا پس منظر ایک الگ ہے، اس کے لیے وقت یہاں نہیں ہے۔ چونکہ لوگ حضرت زید بن حارثہ کو حضور کا بیٹا کہتے تھے اور زید بن محمد کہتے تھے، اور حضرت مختصر بیان کر رہا ہوں کہ حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تھی، پھر ان کی جدائی ہو گئی تو ان سے نکاح حضور علیہ السلام نے کیا، تو لوگوں نے کہا دیکھو اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ حضور تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، زید بن حارثہ کا ہو، زید بن محمد نہ کرو۔ یہ مختصر سے میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا اختتام، نبیوں کی آمد کا اختتام، رسالت کا اختتام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ خاتم کا معنی مور لگانا بھی ہوتا ہے، اور جب کبھی کوئی چیز لکھتا ہے کوئی شخص تو مور آخر میں لگائی جاتی ہے، پہلے یا درمیان میں نہیں لگائی جاتی۔ تو خاتم کا مطلب یہی ہو گیا کہ نبوت کا اختتام حضور علیہ السلام پر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بات کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ بعض لوگ خاتم النبیین کا معنی بگاڑ دیں گے، کہ خاتم النبیین کا معنی ہے افضل النبیین، لہذا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضور نے خود فرما دیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس کا معنی یہ کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ افضل النبیین، وہ تو ہیں حضور علیہ السلام۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں نبی آتے تھے، ایک نبی جب دنیا سے رخصت ہو جاتے تو پھر اور نبی آتے ہیں، وہ رخصت اور نبی ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خلفاء آئیں گے، خلفاء حکومت کرنے والے۔ تو حضور نے واضح فرما دیا کہ پہلے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ہے، لیکن میرے بعد چونکہ نبوت کا اختتام ہو گیا لہذا خلفاء تو ہوں گے، حکمران تو ہوں گے، علماء، مشائخ سب کو، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب میں چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسیلمہ کذاب سے سلسلہ شروع ہوا۔
اسود عنسی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا بھی، مسلمہ آیا بھی، اس نے کہا کہ نبوت تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی نبوت آپ رکھ لیں، آدھی میں رکھ لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اتنی سی لکڑی اٹھائی، چھوٹی سی لکڑی، فرمایا نبوت تو نبوت ہے، یہ لکڑی بھی مجھ سے مانگو گے تو میں نہیں دوں گا۔ بہرحال وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ ہے۔ آپ کے دور میں ختم نبوت کا پہلا جو گویا کہ کارنامہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفویض ختم نبوت۔ مرزا قادیانی کے خلاف 3 تاریخیں ہیں، 1884 سے لے کر 1947 تک۔ نمبر 2 1953 کی تحریک، نمبر 3 1974 کی تحریک۔ ان باتوں پر آپ نے توجہ کرنا ہے۔ 1980 کے اندر مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ، 1980 سے شروع کی، 1880 سے، 1900 نہیں، 1880 سے، اور 1884 میں اس کی 4 جلدیں مکمل کی۔ ان کتابوں کے اندر مرزا نے ہر مذہب کا رد کیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ انگریز کی سازش تھی کہ ایسی کتاب لکھی جائے جس میں ہر مذہب کا، عیسائیت کا، یہودیت کا، سب کا رد ہو، اور وہ سارے کے سارے پھر اسلام پر حملہ کریں۔ یہ کتاب دراصل اسلام پر حملہ تھا، کیونکہ یہودیوں کے خلاف لکھی تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بہانہ بنا کر کے تو یہودیوں نے اسلام پر حملے کیے تحریرات کے ذریعے، عیسائیوں نے کتابیں لکھی، مضامین لکھے، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی۔ یہ پہلی سازش تھی جو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی، اور یہ سیاسی حرکت تھی تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں اور انگریز حکومت کرتے رہیں اور دوسرا اسلام کے اوپر یہ حملے کریں۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے اس کتاب سے محسوس کیا کہ اس کتاب کے اندر جو اس نے اپنے من گھڑت عقائد ذکر کیے ہیں، اس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کتاب کا محمد حسین بٹالوی نے تائید کی، یہ اہل حدیث کا ایک عالم تھا، اس نے براہین احمدیہ کی تائید کی۔ میں کوئی کسی مسئلہ کا رد نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھو کہ چونکہ یہ تمام مذاہب کے خلاف ہے لہذا اچھی کتاب، لیکن اس میں سب سے پہلے جنہوں نے رد کیا وہ مفتی غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1984 کے اندر اس کا رد کیا، اس کتاب کا۔ اور بھی کتابیں آپ نے لکھی، تقریباً 15 کتابیں جو ہیں وہ آپ نے لکھی ہیں۔ چونکہ وقت مشرہ میں لمبی بات نہیں کرتا، ورنہ بڑی تفصیلی بات ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسری شخصیت جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، 4 رسائل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا کے خلاف لکھے، میرے پاس وہ نام لکھے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کے رسائل کے اندر۔ ایک ہے مفتی غلام رسول حنفی امرتسری، انہوں نے بھی کتاب لکھی اس کے خلاف، الالہام الصحیح فی اثبات حیات المسیح، چونکہ مرزا کہتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی جگہ کہتا تھا، تو اس بات مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کہ وہ زندہ ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی مفتی غلام رسول حنفی امرتسری نے۔ ایک قاضی فضل احمد نقشبندی مجددی، انہوں نے 5 کتابیں لکھی مرزے کی رد۔ قاضی غلام
گیلانی نقشبندی اٹک کے تھے، انہوں نے 3 کتابیں لکھی مرزے کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی کتاب 1899 میں لکھی، اور اس کے بعد آپ نے دوسری کتاب جو لکھی 1908 کے اندر لکھی، 1921 میں لکھی، اور اس سے پہلے 1902 کے اندر لکھی۔ 4 کتابیں آپ نے لکھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، رسالہ نکالا۔ آپ کے صاحبزادے احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مرزے کے خلاف کتاب لکھی۔ اس کے بعد اور بہت علماء ہیں، بہت بڑی ایک تعداد ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابتدا جن لوگوں نے کی مرزے کا رد کیا، مرزے کے غلط عقائد کا، الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں۔ میرے علم کے مطابق کسی دیوبندی مسلک کی کتاب نہیں لکھی گئی اس وقت تک، بعد میں تو کتابیں بعد کی بات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو چیلنج تھا مرزے کا، آپ نے اس کو قبول کیا، سورہ فاتحہ کی تفسیر کا، تو آپ نے فرمایا تم لکھنے کی بات کرتے ہو، میں اگر قلم کو اجازت دے دوں قلم خود لکھنا شروع کر دیں۔ اس کے چیلنج کا جواب دیا کہ لاہور میں آ جاؤ۔ ارے خواجہ صاحب لاہور میں تشریف لائے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لاہور کے اندر کوئی ہوٹل جگہ نہیں تھی، مساجد میں، مدارس میں، ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن مرزا نہیں آیا۔ اس کے بعد 63 سال، سن 84 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کی حکومت تھی۔ چونکہ یہ انگریز نے اس کو میدان میں لایا تھا، ان کا یہ خود کاشتہ پودا تھا، تو وہ سرپرستی کرتے رہے، لیکن اس دوران علماء نے رسائل کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے مرزے کا اور مرزے کے غلط عقائد کا رد کرتے رہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 63 سالوں میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی مرزے کے خلاف۔ دوسرے مسئلے کے لوگوں نے بھی لکھی، ابتدا ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کی طرف سے۔ اب یہ آ گیا 1947 کا وقت، انگریز یہاں سے دفع ہو گیا، لیکن انگریز نے کلیدی عہدوں پر ان کے آدمی بھرتی کر رکھے تھے۔ سر ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا، ہماری بدنصیبی کلیدی عہدے پر وزارت خارجہ کو معمولی نہیں، اور جس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا قادیانی تھا۔ 1947 کے بعد اس کی کوششیں بھی کچھ جاری رہیں، لیکن انگریز کا چونکہ سایہ سر سے اٹھ گیا، لہذا اب جو ہے معاملہ کو تھوڑا ٹھیک ہونے لگا۔ اس لیے 1953 میں علماء نے کوشش کی، تمام مکاتب فکر کے علماء نے کوشش کی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ان کا بانڈا پھوڑا جائے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجدیں کہتے ہیں، اپنے اعلان عبادت کو اذان کہتے ہیں، اپنے مرزے کو امیر المومنین، اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، مرزے کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، لیکن جن لوگوں کو پرانے بزرگ یہاں موجود ہیں، میں تو سقط 6 سال کا تھا جب 1953 کی تاریخ چلی ہے، اور ہمارے گاؤں میں مانسرا کے علاقے میں میرے والد صاحب نے بہت بڑی کانفرنس کرائی تھی اس وقت۔ تو اس تحریک کے اندر پھر تحریک کو کچلا گیا، جنرل اعظم نے ظلم کیا مسلمانوں پر، تحریک والوں پر، کیونکہ فوج کے اندر بھی اور بڑے مختلف کلیدی عہدوں پر اداروں کے اندر قادیانی موجود تھے، جس کی وجہ سے تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر 1974 کے اندر یہ ہوا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء
چناب ایکسپریس کے ذریعے جب ربوہ کے اسٹیشن پر پہنچے 160 طلباء تھے تو ربوہ میں انہوں نے کلاڑیوں سے اور مختلف چیزوں سے حملہ کیا، کتنے طلباء جو ہیں ان کو زخمی کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر دیوار گر جائے تو بعض اوقات اس کا گرنا نہیں یہ عمارت بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوار کیا بنانی ہے، عمارتیں نہیں بنانا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قوم کھڑی ہو گئی۔ پہلی تحریک کے اندر علامہ ابوالاسلات رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے 1953 کی تحریک میں، اور اس تحریک کے اندر علامہ سید محمود رضوی صاحب ان کے بھتیجے یہ جنرل سیکرٹری تھے، تمام مکاتب فکر تھے، اور وہ تحریک پھر ایک لمبی بات ہے اسمبلی میں پاس ہوئی۔ علامہ شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، دیگر علماء کے کردار سب کے سامنے تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام پر نبوت کا اختتام ہو گیا۔ حضور کے بعد کوئی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نبیوں کی قسمت تو آئی نہیں ہے، یہ تو خود مرزا نے بنائی تھی، یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور کوئی 1984 کے اندر میں نے سنا کہ دستور میں یہ بات موجود ہے کہ 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں یہ پاس کر دیا گیا کہ یہ اپنی کسی عبادت کو، ہماری عبادت نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ہمارے مسلمانوں کے یہ نام استعمال نہیں کر سکتے، اپنا نام رکھیں۔ جب غیر مسلم اقلیت ہے، عیسائی اپنے گرجوں کو مسجد نہیں کہتے ہی نہیں ہیں، ہندو اپنے مندروں کو مسجد نہیں کہتے، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنی عبادتگاہوں کو مسجد کا نام دو یا اپنے اعلان عبادت کو تم اذان کرو؟ یہ تحریک الحمدللہ کامیاب ہوئی، یقیناً ذوالفقار علی بھٹو کے سر بھی سہرا ہے، اس وقت کے اسمبلی کے ممبران کے سر بھی سہرا ہے، ہمارے علماء کے سر بھی سہرا ہے۔ مرزا ناصر نے گفتگو میں کہا کہ بھئی بعض علماء نے، بعض مسلک کے علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور کے بعد نبی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا وہی مفہوم سمجھتے ہیں جو مفہوم ہے۔ پھر یہ کہا کہ مسلمان کی تعریف پر آپ لوگ متفق نہیں ہیں، مسلمان کی تعریف کبھی متفق علیہ جو ہے وہ تعریف کر کے وہ بھی پیش کر دی گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے ایک صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے، غیر مسلموں کا، خاص طور پر انگریزوں کا، یہ مسلمانوں کے خلاف اس کو کھڑا کرنا جو تھا یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جس طرح عیسائی اپنے گھروں کے اندر اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان پر بھی یہ پابندی ہے پہلے سے، لیکن لاگو ہونی چاہیے، نہ یہ باہر یہ بات کر سکیں نہ اندر کہہ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں باقی نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں ایک بات یہ ہے کہ ختم النبیون، میرے ساتھ میرے آنے پر انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کے سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یہ بات ہم ضرور یاد رکھیں، چونکہ یہ عیسائیوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ عیسائیوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ مال دے کر ہمارے کمزور مسلمانوں کو خریدتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بک جاتے ہیں، وہ بھی خریدتے ہیں، یہ بھی خریدتے ہیں، لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مختلف چیزیں دے کر۔ اپنے عقیدے پر مضبوط رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے عقیدے پر مضبوط نہیں رہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کہ طرح طرح کے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اہم موضوع پر یا مسجد میں اہتمام کیا۔